بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ ایک روایت میں ہے کہ جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال عرب میں قحط تھا۔ حلیمہ دائی کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سب کے سب بھوکے تھے اور بوجہ کہ میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر میدان میں جا کر گھاس لا کر اسے بیچ کر قوت حاصل کرتی اور اللہ کا شکر بجا لاتی۔ اس وقت میں حمل سے تھی جب میں نے بچہ جنا اس کا نام مہیر رکھا۔ اس وقت لڑکے کے دودھ کے واسطے حیران و پریشان رہتی اور باوجود کوشش شدید کے کچھ کھانے کو نہ پاتی تھی، یہاں تک کہ میں 7 دن اور رات فاقے سے بھوکی رہی، فاقے سے بیتاب ہو گئی، کچھ ہوش نہ تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک چشمہ ہے پانی کا، اس کا نہایت سفید دودھ سے زیادہ اور اس میں خوشبو مشک عنبر کی آ رہی ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا، اس چشمے سے جتنا چاہو پانی پیو، تب تمہارا دودھ زیادہ ہوگا۔ اور جب میں نے اس کے کہنے سے اس چشمے کا پانی پیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم جانتی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں شکر ہوں کہ تم نے حالات قحط میں تکلیف اٹھائی، بغیر کھائے اپنے اللہ کا شکر بجا لائی۔ اللہ تعالیٰ نے بصورت آدمی تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم کو خوش کروں۔ تم مکے میں جاؤ تو تمہاری اور زیادہ کشادگی ہوگی، یہ بات کسی سے مت کہنا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اس نے میرے چھاتی پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اللہ تمہاری روزی زیادہ کرے اور دودھ بھی تمہارا زیادہ ہوگا، تم مکے چلی جاؤ۔ اس وقت میں اپنی نیند سے بیدار ہوئی اور دیکھتی کیا ہوں کہ میرے چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی اور مثال مشک کے ٹپکتی تھی۔ بنی سعد کی عورتوں نے جب یہ حال میرا دیکھا تو مجھ سے کہنے لگیں کہ اس قحط میں سب کی جان لبوں پر آئی ہے، قریب الہلاک ہوئے، اور تم کو اس کے خلاف ہم دیکھتے ہیں، تم کیا کھاتی ہو؟ اس کا جواب میں نے کچھ نہ دیا کہ خواب میں مومت تھی کہ یہ راز کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ پھر دوسرے دن اپنی عادت پر گھاس چننے کے لیے میدان میں آ گئی۔ اس وقت ایک آواز غیب سے آئی کہ ایک لڑکا قریش کی قوم میں پیدا ہوا ہے، وہ بڑا مبارک اور سعادت مند ہے، اور حقیقت میں سعادت اس کی بھی ہوگی جو اس کو اپنی گود میں لے کر اپنا دودھ پلائے گا۔ یہ آواز سن کر قوم بنی سعد کی عورتیں فوراً پہاڑ سے نیچے اتر آئیں اور پھر اپنے اپنے شوہروں کے پاس جا کر یہ احوال کہنے لگیں۔ پھر سب نے متفق ہو کر مکہ چلنے کا مشورہ کیا اور وہاں پر چلنے کا ارادہ پکا کر لیا۔ پس ایک دن موقع غنیمت جان کر وہ سب کے سب چلیں اور میں بھی ان کے ہمراہ پیچھے اونٹنی پر سوار ہو کر چلی، اور میرا شوہر بھی میرے ساتھ ہی تھا، لیکن جو میری اونٹنی تھی وہ رفتار میں سست تھی، اس واسطے کہ اونٹنی میری بہت کمزور تھی۔ چنانچہ میرے ساتھ سب کے سب آگے نکل آئے اور میں آہستہ آہستہ ان لوگوں کے پیچھے چلتی رہی، اور میں جس کوہ اور میدان سے گزر رہی تھی یہ آواز برابر آ رہی تھی کہ اے حلیمہ، تم کو یہ شرف مبارک ہو۔ میں اسی طرح چلتے چلتے تیسرے مقام پر جا پہنچی۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ قد و قامت میں بلند اور ایک لاٹھی بھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، نورانی چہرہ، ایک غار سے نکل آیا۔ یہ کیفیت دیکھتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ میرے پاس آ کر میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ اے حلیمہ، سعادت دارین تم کو حاصل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے رضاعت قریش تم پر مبارک کی۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، جو میں دیکھتی سنتی ہوں غیب سے، تم کو معلوم ہے؟ وہ مجھ کو کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ تم دیوانی تو نہیں ہو گئی ہو؟ اور میں اندیشہ کرتی ہوئی راہ میں چلی جاتی تھی کہ ہمارے ہمراہ کے لوگ ہم کو ملیں یا نہیں۔ جب میں مکے کے قریب جا پہنچی، یعنی اتنے قریب پہنچی تھی کہ مکے 12 میل باقی رہ گیا تھا، اور مجھ سے پہلے جانے والی قوم بنی سعد کی عورتیں مکے پہنچ چکی تھیں، اور میں نے ایسا کیا کہ اپنا تمام مال و اسباب، سواری کا گدھا وہیں چھوڑ کر صرف اپنے شوہر کو مکے شہر میں داخل ہو گئی، اور وہاں جا کر میں بنی سعد کی عورتوں کو دیکھا، وہ شہر مکہ سے واپس آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہوئی اور پھر زبان حال سے کہنے لگی کہ یا الہی، مجھ کو بھی وہ دولت نصیب ہوگی یا نہیں
جو تم نے کہا تھا۔ اتنے میں عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ چلے آتے ہیں، دائی دودھ پلانے والی تلاش کرتے ہوئے۔ انہوں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھ کر کہا کہ اے عورتوں، قوم بنی سعد کی، کیا تم میں کوئی دودھ پلانے والی دائی ہے؟ میں نے کہا کہ میں قوم بنی سعد سے ہوں۔ بولے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ پھر یہ سن کر انہوں نے کہا اے حلیمہ، یہ بہت نیک اور اچھی بات ہے کہ ایک لڑکا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا نام ہے اور وہ یہ ہے بھی یتیم، تم اس کو دودھ پلاؤ گی اور میں اس کی اجرت تم کو دوں گا۔ پھر میں نے تمام قوم بنی سعد کی عورتوں سے کہا تو کسی نے کہا اس کو قبول نہ کیا اور کہنے لگی کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ، تم ہی اس کو دودھ پلاؤ، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا اجر دے گا، شاید اس کے باعث تم عزیز و مکرم ہو جاؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں پھر دودھ پلاؤں گی۔ جب میں اپنے شوہر سے دریافت کرنے کو جانے لگی تو عبد المطلب نے مجھ کو قسم کھا کر کہا کہ تم ضرور واپس آنا اور دودھ پلانا۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں ضرور آؤں گی۔ اور پھر میں نے جا کر اپنے شوہر سے پوچھا، وہ بولے بہت خوب ہے، جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، نیک کام سے مت پھرو، اور میں بہت خوش ہوں، شاید مجھ کو اس سبب سے فیض پہنچے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب بنی سعد کی قوم اس سے باز آئی کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ ہوگا، بس اسی وقت بھی میرے دل میں آیا کہ دودھ پلانے جاؤں یا نہ جاؤں، اور ایک بھانجا بھی میرے ساتھ تھا۔ اس نے کہا اے خالہ، وہ سب عورتیں قوم بنی سعد کی بے نصیب ہو گئیں، تم بھی مت جانا۔ اور ادھر مجھ کو بھی یہ بات پسند آئی کہ سب کے سب محروم ہو کر چلی گئیں تو میں بھی نہیں جاؤں گی، لیکن میرے دل نے پھر مجھ کو مجبور کیا کہ تم ضرور جاؤ، سعادت پاؤ گی۔ اگر یہ لڑکا یتیم ہے تو کیا ہوا، اس کو اپنی گود میں پالو۔ اور یہی چیز میں نے اپنے خواب میں دیکھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہرگز جھوٹ نہ ہوگا۔ چنانچہ یہ خیال کر کے میں عبد المطلب کے پاس گئی اور وہاں جا کر میں نے آمنہ کو دیکھا کہ چاند جیسی گھر میں بیٹھی ہے اور اپنے لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر سلا رکھا ہے۔ اس وقت حضرت شکر خواب سے فوراً جاگ اٹھے اور اپنی آنکھیں کھولیں اور لب مبارک بھی خندہ ہوئے۔ اسی وقت میں نے ایک نور دیکھا کہ آنکھ مبارک سے نکل کر آسمان کی طرف گیا، اور ادھر میں نے ان کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا اور اپنی داہنی طرف کا دودھ دھو کر اس کے منہ مبارک میں دیا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور پھر اپنی بائیں چھاتی بھی ان کو پیش کی تو آپ نے نہیں پیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ کی دوسری چھاتی اس واسطے نہ پی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام فرمایا تھا کہ اب وہ دودھ حلیمہ کا لڑکا پیے گا، دونوں طرف تم مت پیو تاکہ حصہ برابر رہے۔ پس بنظر عدل دونوں طرف کا دودھ حضرت نے نہ پیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب تک رسول اللہ اول دودھ نہ پیتے تب تک میرا بیٹا بھی دودھ نہ پیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے منہ میں دودھ نہ رکھتا تھا، اول وہ پیتے، پیچھے میرا بیٹا، اور داہنی چھاتی سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیتے تھے اور بائیں چھاتی سے میرا بیٹا پیتا تھا۔ ایک وقت کاندھے پر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے شوہر کے پاس گئی۔ اس نے لڑکے کو دیکھ کر فوراً جناب کبریہ میں سجدہ کیا اور پھر مجھ کو کہا کہ اے حلیمہ تو خوش ہو جا، اب کوئی آدمی ملک عرب میں ایسا نصیب آور ہم سے زیادہ نہ ہوگا۔ حلیمہ کہتی تھی کہ جب رات ہوئی، مکے کے پاس بطحہ ایک جگہ ہے، وہاں میں 4 رات رہی اور 5ویں شب کو خواب میں دیکھا ایک شخص نورانی چہرہ حضرت کے پاس سرہانے آ بیٹھا اور حضرت کا منہ چوما۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، اس نے کہا خاموش، یہ بات کسی سے مت کہنا، یہ علامت اقبال بلندی کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے دن جو عورتیں قوم سعد مکے میں آئی تھیں، سب کے سب نے پھر اپنے گھر کی طرف واپسی کی، اور میں کبھی آمنہ سے رخصت ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی اونٹی پر سوار ہو کر سب کے ساتھ چل دی، اور میری اونٹنی نے 3 مرتبہ کعبے کی طرف سجدہ کر کے چہرے کا رخ آسمان کی طرف کیا اور مثال ہوا کے مجھے لے کر چلنے لگی۔ اور جو لوگ میرے ہمراہ تھے وہ دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، اے حلیمہ، یہ وہی اونٹنی ہے جو تیرے ساتھ آئی تھی؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، یہ وہی اونٹنی ہے جو میرے ساتھ آئی تھی۔
اور تم لوگ دیکھتے تھے سب سے پیچھے چلتی تھی۔ اور پھر اونٹنی نے بھی بحکم اللہ کہا، اے لوگوں، میں وہی اونٹنی ہوں جو بالکل کمزور تھی اور اب میں بالکل تازہ دم ہو گئی ہوں۔ کسی بات کی تم کو خبر نہیں ہے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب میری پیٹھ پر کون سوار ہے، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے اور فخر مندی ہے، یعنی میرے پیٹھ پر خاتم الانبیاء ہیں اور میں ان کی بار بردار ہوں، اسی وجہ سے مجھ سے زور زیادہ ہو گیا ہے۔ حلیمہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری اونٹنی سب سے آگے نکل گئی تھی، اور جہاں ہم منزل کرتے تھے اسی جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل بہت زیادہ گھاس پیدا ہوتی تھی، اور پھر تمام چوپائے جانور اس گھاس کو کھاتے تھے۔ اور جب میں اپنے گھر پہنچی تو حضرت کی برکت سے بکریاں جو دبلی تھیں وہ سب موٹی تازہ ہو گئیں، اور دوسری کی بکریوں سے ہماری بکریاں بہت زیادہ بچے دینے لگیں۔ اور پھر جب دودھ دوہا، پھر ایسا اتفاق ہوا کہ لوگ ہماری بکریوں کے ساتھ اپنی اپنی بکریاں باندھ دیتے تھے، پھر ان کی بکریاں بھی بہت زیادہ دودھ دیتی تھی اور بچے بھی زیادہ دینے لگی تھیں۔ کہتے ہیں کہ سب حلیمہ کی خدمات کا صلہ تھا، اس واسطے سرور کائنات کی دائیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خلائق کے دل میں محبت ڈالی تھی کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا وہ بہت پیار و محبت کرتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے اور بات چیت کرنے لگے تو سب سے اول کلمہ آپ نے پڑھا۔ لوگ یہ سن کر بڑے ہی متعجب ہوئے، اور پھر حلیمہ نے کہا، اس سے بھی اور عجیب و غریب بات یہ واقع ہوئی، جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پیتے روز ایک بار پیشاب کرتے اپنی عادت معین پر، اور مجھ کو پیشاب پاک کرنے کی حاجت نہ ہوتی تھی، فوراً پیشاب خشک ہو جاتا تھا اور اثر بھی نجاست کا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور جب پیغمبر اللہ بڑے ہوئے تو میدان کی طرف بذات خود تشریف لے جاتے تھے، اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلتے تھے، الگ جا کر کنارے بیٹھ کر ذکر الہی کرتے تھے۔ جب عمر شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 برس ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں اپنے رشتہ دار کو نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ میں نے کہا، وہ لوگ بکریاں لے کر میدان میں رہتے ہیں اور رات کو گھر میں آتے ہیں۔ رسول اللہ یہ بات سن کر رونے لگے اور پھر کہنے لگے کہ میں یہاں اکیلا نہیں رہوں گا، تم مجھ کو میرے رشتہ دار کے پاس بھیج دو۔ میں نے کہا، اے جان مادر، کیا تم باہر پھرنا چاہتے ہو؟ پھر میں نے ان کے بالوں میں تیل ڈال کر اور شانہ وغیرہ کر کے اور آنکھوں میں سرما وغیرہ لگا کر اور پھر پاک لباس پاکیزہ پہنا کر گلو بند یمانی گلے میں باندھ دیا تاکہ ان پر کوئی اثر زحمت کا نہ پہنچے، اور ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر میرے بیٹوں کے ہمراہ باہر گئے، اور پھر اسی طرح ہر روز میدان میں جاتے اور پھر بہت ہی خوش رہتے تھے۔ ایک دن ایک لڑکا میرا میدان سے ڈرتا ہوا اور آنسو بہاتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے کہا مجھے، اے اماں جان، میرے جلد چلو، اور چل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ کیا ہوا، اب تک وہ مر گئے ہوں گے۔ یہ سن کر میں بہت ہی گھبرائی اور اسی گھبراہٹ میں اٹھی، اور پھر بار بار اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تو کیا ہوا ہے۔ وہ لڑکا بولا، اے اماں جان، ہم سب بھائی غلیل سے پتھر پھینک رہے تھے، اس وقت ایک شخص نے اچانک آ کر ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ پر لے جا کر لٹا دیا، اور پھر ان کا پیٹ چھاتی سے ناف تک چیر ڈالا، اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ شخص اب تک ہے یا نہیں۔ اور اکثر روایتوں میں یوں آیا ہے کہ وہ جانور گدھ شکل کے تھے، آ کر کہنے لگے کہ وہی لڑکا ہے۔ دوسرا بولا، ہاں۔ تب دونوں جانوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو دیکھ کر ڈر گئے اور پھر رونے لگے۔ تب ان جانوروں نے سینہ مبارک چاک کیا اور دل کے بے کینہ کے اندر سے جو خون مردہ سیاہ تھا نکال ڈالا، اور کہا، یہ خون سیاہ زہر شیطان ہے، اور ہر شخص کے دل کے اندر یہ خون سیاہ رہتا ہے، اور اب اسے وسوسے شیطان مردود کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک میں اثر نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد دل مبارک کو آب برف سے دھو کر اسی جگہ پر رکھ دیا، اور سینہ مبارک بھی سی دیا، اور مرہم سکینہ جو ایک قسم کا مرہم ہوتا ہے وہ اس پر رکھ دیا۔ اس سے بہت جلد آرام ہو گیا، اور مہر نبوت سے مہر کر کے جیسا تھا ویسے ہی کر دیا۔ اور اس عرصے میں حلیمہ کے بیٹے سب جو گھر میں کھانا کھانے کو گئے تھے انہوں نے بھی آ کر یہ ماجرا کہا۔ پس حلیمہ کہتی ہیں، میں اس بات کو سنتے ہی اسی وقت دوڑی جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ پر آرام سے بیٹھے آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے ہنس رہے ہیں۔ میں نے جاتے ہی ان کے سر پر آنکھ پر چوم کر کہا،
اے میری جان، میں تمہارے صدقے جاؤں، مجھ سے کہو آج تم پر کیا گزری ہے؟ بولے خیر ہے، سب بھائی گھر میں کھانے کے واسطے گئے ہیں اور میں اکیلا تھا۔ اچانک 2 جانور آئے اور مجھ کو وہاں سے لے گئے۔ یہاں آئے اور مجھ کو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جانور شکل میں 2 فرشتے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں برتن پانی اور دوسرے کے ہاتھ میں تھال سونے کا تھا۔ انہوں نے مجھے لٹا کر میرے پیٹ سینے سے ناف تک چیر ڈالا، لیکن اس سے مجھے درد کا احساس نہ ہوا، اور جو کچھ میرے پیٹ کے اندر تھا اس کو نکال کر تھال میں رکھ کر دھو ڈالا اور پھر اس کے بعد اس جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے میرے پیٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر میرا دل نکالا اور اس کے اندر سے جو خون سیاہ تھا وہ نکال ڈالا، اور میرا دل بھی اسی طرح اس جگہ پر نصب کیا اور میرے جسم کو درست کر دیا۔ پھر وہ بہت جلد غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حلیمہ دائی کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ ماجرا سنا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو میں اسی وقت بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جب تمام خلائق معلوم ہوئی تو وہ سن کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسیب ہوا ہے یا پھر کوئی بڑا مرض ہوا ہے، ان کو تو کاہنوں کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ ان پر وہ کچھ پڑھ کر پھونکے یا پھر کچھ نہ کچھ دوا کریں۔ تب کچھ لوگوں کے کہنے سے ان کاہنوں کے پاس لے گئے اور اول سے آخر تک اس قصے کو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہور میں آیا تھا بیان کیا۔ یہ سن کر سب کاہنوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اپنی گود میں لیا اور آپس میں کہنے لگے، اے لوگو، اس لڑکے کو زندہ مت چھوڑو، اگر یہ بڑا ہوگا تو تمہارے تمام بتوں کو توڑ ڈالے گا اور تم کو بہت ذلیل و خوار کرے گا، سوائے مالک قدوس کے، اور کسی کو نہ مانے گا، اور جو دین تمہارا ہے اس کو بھی باطل کرے گا۔ پھر ایک ہی اللہ کی طرف تم سب کو بلائے گا اور تم سب اپنے دین کو بھول جاؤ گے۔ پس اے صاحبوں، اپنے دین جس سے قائم رہے وہی تم فکر کرو۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنی گود میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا اور پھر میں نے کاہنوں سے کہا کہ تم لوگ دیوانے ہو جو تم بات کہتے ہو، اگر میں ایسا ہی جانتی ہوتی تو پھر ہرگز تمہارے پاس اس لڑکے کو کبھی نہ لاتی۔ پھر کچھ دیر کے بعد خاتم الانبیاء کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آئی اور ان کے نور اور خوشبو سے میرا گھر معطر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس لڑکے کو جلد از جلد عبد المطلب کے حوالے کرو، تم امانت سے خلاصی پاؤ۔ اور پھر میں ان کو لے کر اپنی اونٹی پر سوار ہو کر مکے کو گئی کہ اچانک راستے میں غیب سے ایک آواز آئی کہ کسی نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ، تم کو مبارک ہو۔ بس یہاں تک کہ میں آہستہ آہستہ مکے کے پاس بطحا میں جا پہنچی۔ وہاں میں نے ایک گروہ جماعت کی دیکھی اور وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اپنی حاجت کو گئی۔ وہاں بھی ایک آواز میں نے سنی اور پھر پیچھے کی طرف میں نے اپنی نظر کی تو میں نے اس جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا۔ پھر میں نے اس جماعت سے پوچھا کہ صاحبو، یہاں جو ایک لڑکا بیٹھا تھا وہ کہاں گیا؟ انہوں نے ہم کو جواب دیا کہ ہم نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا اور ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ لڑکا کون تھا اور اس کا کیا نام ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اس کا نام محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ پس میں چاروں طرف بہت دوڑی اور کافی دیر دیکھتی رہی لیکن ان کو نہ پایا، اور رو رو کر میں یہ کہہ رہی تھی کہ یا الہی، تو نے مجھے ان کی برکت سے مجھے فائز اعلام کر دیا اور ہم کو فراغت ہوئی اپنا دودھ پلا کر، اور اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کو جن کا لڑکا ہے دینے جاتی ہوں تاکہ میں اپنی ذمہ داریوں سے نجات پاؤں۔ نہ جانے اب اس لڑکے کو اس جگہ سے کون اٹھا کر لے گیا۔ پھر میں قسم اپنے لات و عزا کی کھا کر کہنے لگی کہ اگر مجھ کو نہ ملے گا تو میں اسی پہاڑ پر جا کر پتھروں سے اپنا سر پھوڑ دوں گی۔ یہ سن کر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم ہم سے مذاق کرتی ہو جو ایسی بات کہتی ہو، اور تمہارے ساتھ تو ہم لوگوں نے کوئی لڑکا دیکھا ہی نہیں، تم کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے کہ بات سن کر میں بالکل نا امید ہو گئی اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر واویلا کرنے لگی اور بار بار اپنے منہ سے کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہاں ہو؟ یہ کہتی تھی اور برابر روتی جاتی تھی، اور میرا رونا دیکھ کر اور لوگ بھی رونے لگے۔ پھر دیر بعد ایک بوڑھا مردود دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا، اے لڑکی، ساتھ تم کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا کہ لڑکا میرا یہاں سے گم ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ جس جن نے تمہارا لڑکا لیا ہے میں اس کا پتہ دیتا ہوں، تم فلانے کے پاس جاؤ اور رو مت، تمہارا لڑکا اس کے پاس ضرور ملے گا، تم اپنی خاطر جمع رکھو اور اس سے جا کر اپنا لڑکا لے لو، وہ البتہ ضرور تم کو لڑکا دے گا۔
اور میں نے یہ سن کر وہاں جا کر آواز دی جس جگہ اس نام بتایا تھا۔ میں نے کہا تم کو شرم نہیں آتی کہ جس دن لڑکا پیدا ہوا تھا وہ تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ لات و عزا پر اس دن کتنا دمہ گرا تھا؟ تب اس نے کہا میں اپنے سردار کے پاس جاتا ہوں کیونکہ تمہارا لڑکا وہی دے گا۔ تب اس نے اپنے سردار سے جا کر کہا اے سردار، ہمارے آپ کی مہربانی تو قوم قریش پر بہت ہے، اور اس وقت دختر سعید حلیمہ یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ اگر تم اس کو لا دو گے تو تمہاری بہت مہربانی قوم قریش پر ہوگی۔ حلیمہ کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا اس وقت حبل بت نے دوسرے بتوں کو پکارا۔ وہاں سے یہ آواز آئی کہ اے حبل، ہم سب یہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم سب اس لڑکے کے ہاتھ سے مارے جائیں گے۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے ایک شخص نورانی چہرے والے کو دیکھا اور مجھ سے آ کر کہنے لگا اے حلیمہ، وہ لڑکا در حقیقت اللہ دوست ہے اور وہ نہایت اچھی طرح سے ہے، اور تم کو کچھ اندیشہ مت کرو، اور مجھ کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگر عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم ہو گئے ہیں تو میرا جینا محال ہو جائے گا۔ اور میں یہ سن کر ان کے پاس چلی ہی تھی اور کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ راستے میں عبد المطلب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے میرا حال پوچھا اور میری کیفیت دیکھ کر وہ کہنے لگے اے حلیمہ، تم کیوں مضطرب نظر آ رہی ہو؟ آخر کیا بات ہے؟ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے پاس لا رہی تھی، مقام بطحا مکے میں وہ گم ہو گئے۔ یہ سن کر عبد المطلب کہنے لگے شاید ان کو کسی نے مار ڈالا ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور بہت ہی غصے سے بھر آتے تھے، اور کوئی شخص بھی مارے ڈر کے ان کے سامنے نہ آتا تھا۔ بس اسی طرح ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر ایک بلند آواز دی اور پکارا اے اہل قریش، سب حاضر ہو۔ چنانچہ اس وقت تمام اہل قریش سب کے سب حاضر ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ عبد المطلب نے ان تمام اہل قریش سے کہا میرا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ دائی کے پاس تھا وہ واپس لا رہی تھیں، میدان بطحا مکے میں گم ہو گیا۔ یہ سن کر ان سب لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملیں گے اس وقت ہم لوگوں پر کھانا پینا سب کچھ حرام ہے۔ پھر اس وقت سب کے سب عبد المطلب کے ہمراہ نکل پڑے، اور ان میں سے 100 آدمیوں نے کہا کہ چلو ہم سب خانہ کعبہ میں جا کر اللہ سے التجا کریں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب نے ان سب کو چھوڑ کر کعبے سے آستانے پر جا کر اپنا سر زمین پر رکھ کر کہا یا رب العالمین۔ جب انہوں نے بہت ہی زیادہ فریاد کی تو غیب سے ایک آواز آئی اے عبد المطلب، کچھ اندیشہ مت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آرام سے رکھا ہے اور کچھ ڈر نہیں۔ پھر یہ تسلی سن کر عبد المطلب خانہ کعبہ سے نکل آئے اور باشمشیر برہنہ وادی تہامہ کی طرف گئے، اور آگے ورقہ اور نوفل و مسعود اور نفی جاتے تھے۔ جب وہ مقام بطحا میں مکے میں جا کر پہنچے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ مسعود نے پوچھا اے لڑکے تم کون ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سید یتیم غریب ہوں اور نام میرا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ہے۔ یہ سن کر انہوں نے جا کر عبد المطلب کو خوشخبری دی۔ عبد المطلب نے سرور کائنات کے پاس آئے اور پوچھا اے لڑکے تم کون ہو؟ فرمایا کہ میرا نام محمد ہے اور میں آپ کی نسل سے ہوں۔ کہا تم اپنا نسب نامہ بتاؤ، کس کے فرزند ہو؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ہوں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب سید الکونین کو اپنی گود میں لے کر وہاں سے چلے آئے اور پھر کعبہ میں آ کر طواف کیا اور کہا مکے کے شہر میں جتنے قریشی تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے بہت خوش ہوئے، اور عبد المطلب نے بہت ہی انعام و کرام دے کر حلیمہ دائی کو خوش کر کے ان کے وطن کو رخصت کر دیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔